مقتدی کا سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ محمد صالح کھوسو کنڈیار سندھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فرض نماز میں پیش امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام قرآن کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا، تو کیا ہم اس وقت حدیث کو فالو کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر اثر میں بھی قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا، تو کیا اس وقت بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جناب آپ نے جو یہ کہا نا کہ حدیث میں ہے نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، تو پوری حدیث ایسے ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ اور پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امام جب خاموشی سے نماز پڑھائے تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں اس کے بعد، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ اور تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہی مطلب اسی حدیث کا بھی ہے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا، چاہے خود پڑھے یا اس کی طرف انفرادی میں خود، اور امام جب پڑھ لے گا تو گویا اس نے بھی پڑھ لی ہے، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا کہلائے گا۔ جیسے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، یعنی امام قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہے، وہ تو قراءت میں تو فاتحہ بھی داخل ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پوری حدیث صحیح مسلم کی یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں امام نے جب فاتحہ پڑھ لی اور تلاوت کر لی، چاہے زور سے کی ہو آہستہ کی ہو، تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے، اس کو تلاوت نہ کرنے والا ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس طرح سے تمام حدیثوں میں اور قرآن کی آیت میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ظہر اور عصر کی جو آخری دو رکعتیں ہیں وہ تو اس میں تو سورہ فاتحہ بھی لازم نہیں ہے، کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں فاتحہ ہو گئی چاہے ایک دفعہ بھی ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے امام مالک کا یہ قول ہے کہ ایک رکعت میں بھی فاتحہ پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن احناف نے احتیاطاً پہلی دو رکعتوں پہ فاتحہ کو لازم قرار دی ہے، کیونکہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی دو ویسے ہی رہتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے پہلی اور دوسری رکعت کو ایک جیسا قرار دے کے دونوں رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔